السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ آج بات کرتے ہیں صفا اور مروہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صفا اور مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور صفا و مروہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جائے تو اس پر واجب ہے کہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانے قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اوصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی، تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانے جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبے سے اٹھا کر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اوصاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اوصاف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ جس کا مفہوم ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا، تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ کے ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز و شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف سعی کا ایک مقبول محترم مقام بن گئی۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز و معظم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ بہت سی پہاڑیوں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والے کی اور ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہے۔ اسی پر گنبد خضرا اور اولیاء اللہ کے روضوں اور ان حضرات کی عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت و تعلق کی وجہ سے معزز و معظم ہیں اور قابل تقدس لائق تعظیم و احترام ہیں، اور ان سب جگہوں کی تعظیم و توقیر خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی و تحقیر
قہار غضب کا جبار کا سبب ہے، اور لہٰذا ان لوگوں کو جو گنبد خضرا اور مقام اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں، انہیں اس حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہونا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے شاہراہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھا صفا اور مروہ کے تعلق سے ویڈیو۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔